إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک. اور اس سلسلہ خیر کو برقرار رکھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ان مجالس کا حق جس قدر ممکن ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجالس للہیت پر مشتمل پڑھنے کی توفیق بخشے. خداوند منان ہم سب کو اپنی عبادات میں خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان کو قبول کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کے اجر سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے. جن بزرگان کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں آج یہ سلسلہ عزاداری قائم ہے، خداوند منان ان سب کو جوار رحمت عطا فرمائے اور جوار شہداء کربلا میں بلند منزلتوں کا حقدار اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے باعث بلند اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. کل کی گفتگو کے آغاز میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری عزاداری جو سب سے بہترین عبادت ہے بلکہ دیگر عبادتوں کے لیے بنیادی عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے
کہ غیر مسلم کو مسلمان بنائے، مسلمان کو مومن بنائے، مومن کو متقی بنائے اور متقی کو سلمان بننے میں تعاون فرمائے۔ محمد ایک مرتبہ پھر بھی صلوات واضح ہے کہ یہ عرض جو میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے نہ کسی کی شاعری ہے اور نہ کسی کی تک بندی، یہ وہ باتیں ہیں جو دراصل قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے۔ مثلاً آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ان پہلی آیات کریمہ پہ غور کریں تو ان میں اللہ نے لفظ ہدن کو 2 مرتبہ استعمال فرمایا ہے۔ پہلی مرتبہ کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، پھر چلتے ہوئے آخر میں فرمایا ہے اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آیت کے ان چند آیات کے آغاز میں بھی ہدن اور ان کے اختتام میں بھی ہدن، اور اس کے بعد جو آیات چلتی ہیں ان کا تعلق متقین سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق یا کافرین سے ہے یا منافقین سے ہے۔ اولئک ھم المفلحون پر آ کر متقین کی بات ختم ہو جاتی ہے، آگے شروع ہو جاتا ہے والذین کفروا، اور پھر اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے منافقین کا سلسلہ۔ تو گویا قرآن مجید نے 3 انسانی گروہوں کا ہمیں تعارف کروایا ہے، ایک گروہ ہے متقین کا، دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ ہمیں کس میں سے ہونا ہے؟ جی بل سوچ مجلس اعلیٰ میں آنے والے نہ کافرین میں سے ہوں اور نہ منافقین میں سے ہوں تو باقی کیا بچ جاتا ہے؟ متقین میں سے۔ ادھر بھی آپ ذرا جائزہ لیں، ہمارا ایمان ہے القرآن مع علی وعلی مع یا رسول اکرم کی وہ مشہور حدیث جسے حضرت جناب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی سیاسی وصیت کا سرنامہ بنایا۔ وصیت تو ان کی سیاسی تھی لیکن آغاز انہوں نے کیا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ واضح ہے کہ الحمدللہ اتنی کثرت سے یہ حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں کہ میرے خیال میں اب ان کے ترجمے کی آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی سوائے ان نئے بچوں کے جن کے سامنے زیادہ موقع انہیں نہیں ملا، اس لیے ہم کبھی اس کا ترجمہ بھی اس لیے کر دیتے ہیں کہ جنہیں یاد ہے ان کو دہرایا جائے اور جنہیں یاد نہیں ہے ان کے سامنے آ جائے۔ فرمایا رسول اکرم نے کہ میں تم میں 2 ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقلین کا معنی ہوتا ہے وزنی شے،
میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور واضح ہے کہ اس وزن سے مراد وہ وزن نہیں ہے جس وزن کے ساتھ کسی گندم یا کسی اور جنس کو تولا جاتا ہے۔ اس وزن سے مراد وہ وزن ہے جس سے کسی کی عزت اور عظمت کو تولا جاتا ہے۔ تو میں دو وزنی قدر و منزلت والی چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جن کی قدر و منزلت بہت بلند ہے اور سب سے بلند ہے۔ اور وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ آپ کو یاد ہیں؟ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور اطرتی اہل البیتی یعنی 12 امام یا 13 معصوم۔ رسول اکرم تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہم چھوڑ کے جانے والے جو چیزیں چھوڑ رہے ہیں ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری ان کی اہل البیت ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اہل البیت میں 12 امام بھی شامل ہیں اور حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اے میری امت والو جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی تمہاری ہدایت کا ضامن ہے یہ دو چیزیں، بشرط کہ تم ان دونوں سے متمسک رہو۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہی کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گی، اور جس کے قریب گمراہی نہ آئے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ جو گمراہی سے بچ جائے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ یعنی تم ہدایت پہ رہو گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا انہما لن یفترقا، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، حتی یرد علی الحوض، یعنی روز محشر ہوگا، روز قیامت ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، محشر بپا ہو جائے گا، محشر بھی ختم ہو جائے گا، پل صراط سے گزر جاؤ گے، اور پھر جب حوض کوثر پہ آؤ گے تو وہاں تک اہل البیت قرآن کے ساتھ رہیں گے، اور قرآن اللہم صلی اللہ۔ تو اگر رسول اکرم نے کہیں فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، تو واضح ہے کہ یہ تعریف فقط ذات علی کی نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ علی بھی اہل البیت میں سے ہے۔ اصل تعریف ساری اہل البیت کی ہے، تعارف اہل البیت کا ہے، لیکن چونکہ اہل البیت میں سے سب سے پہلے فرد یا سب سے افضل فرد علی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس لیے پاک پیغمبر کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ کبھی نام علی لے کر اہل البیت کی تعریف کرتے ہیں، اور کبھی اہل البیت کا نام لے کے علی کی تعریف کرتے ہیں۔ بہرحال مراد اہل البیت ہے۔ اب جب یہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اہل البیت قرآن کے ساتھ، اور قرآن اہل تو اب رسول اکرم کی مراد میں کیا یہ بات بھی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یعنی اس میں شک و شبہ والی کوئی بات 100% حق ہے، اس میں ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جو حق سے دور ہو، اور اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش۔ جب قرآن کہتا ہے یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اور رسول کہتے ہیں علی کتاب کے ساتھ ہیں، کتاب علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، تو کیا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ علی بھی لا ریب فیہ ہے؟
صلاح دے ہو، یہ معنی بنتا ہے۔ اگر کتاب لا ریب فی ہو اور علی لا ریب فی نہ ہو تو کیا علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہوا؟ رسول اکرم جو فرمانا چاہ رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن، یا اہل البیت قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن اہل البیت کے ساتھ ہے، اور انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا، تو اس سے مراد رسول اکرم کی کیا یہ ہے کہ یہ دو ہاتھ کی طرح ملے ہوئے ہیں اور بس اس طرح ملے رہیں گے، یا مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حامی ہیں؟ جو شان قرآن کی ہے وہی شان تو میں گویا ذالک الکتاب لا ریب فی سے اگر یہ نتیجہ اخذ کروں کہ جو فضیلت اللہ نے اپنی کتاب قرآن کی بیان کی ہے، رسول اکرم نے وہی فضیلت علی مال قرآن کہہ کے علی کی بیان کر دی ہے، تو کیا خیال ہے، یہ بات صحیح ہے یا ویسے شاعری ہے؟ جی شاعری تو نہ ہوئی، یہ کوئی تخیلات اور خیال بافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ وہ جیسے وکیلوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ ججوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس دفعے کے اس کلاس کو پڑھو، پھر اس دفعے کے اس کلاس کو پڑھو، ان دونوں کو ملا کے پڑھو تو نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے۔ جب بحث کر رہے ہوتے ہیں وکلا تو ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، آئین کی دفعات، قانون کی دفعات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھ کے وہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو میں بھی قرآن کی آیت کو رسول کے فرمان کے ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے خیال میں کسی کو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یا تو رسول کا یہ فرمان نہ ہو، اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے اس کے حدیث متواتر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور حدیث متواتر وہ ہوتی ہے کہ جس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہوتا، جس کے جھوٹے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی سی علمی باتیں ہوتی ہیں ہماری اصطلاحی، تو آپ کے محافل میں ان باتوں کو بھی آنا چاہیے کہ حدیث واحد یا خبر واحد کیا ہوتی ہے، خبر متواتر کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے، حسن کیا ہوتی ہے، ثقہ کیا ہوتی ہے۔ یہ باتیں ہیں تو طلبہ کی، لیکن بہرحال آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے۔ تو حدیث ثقلین حدیث متواتر ہے، اور متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کہ جھوٹ کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اور ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہوتا اور نقل کیا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جھوٹ بولنے پر ایکا نہیں کر سکتے۔ آخر کوڑ مارنے واسطے کو منصوبہ بندی بناؤنی پڑتی ہے نا، تو وہ یہ منصوبہ نہیں بنا سکتے۔ بس دو حدیثیں مسلم ہیں کہ حدیث متواتر ہیں، ایک یہ حدیث ثقلین جو انی تارکن فیکم وہ ثقلین والی ہے، دوسری حدیث ولایت جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ علامہ عبد الحسین امینی نے ایک کتاب لکھی ہے الغدیر، جس کی 11 جلدیں، اور انہوں نے رسول اکرم کے فرمان خطبہ غدیر سے اس دن سے لے کر اپنے زمانے تک ہر زمانے کے لوگوں کے نام لکھے ہیں، ان کا کلام لکھا ہے، ان کے سارے ارشادات لکھے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کو بیان کیا ہے کہ 1400 سال بعد کوئی شک نہیں کر سکتا کہ رسول نے یہ فرمان فرمایا تھا یا نہیں فرمایا۔ اسی لیے شاید معصوم نے فرمایا مداد العلماء افضل من دماء الشہداء،
کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور کیا خوبصورت ہوتی ہیں وہ مجلسیں کہ معصوم فرمائے ان کی سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے، اور شیعہ کا مقرر ان پہ تبرہ کرے اور وہ مجلس عبادت بن جائے اور اس کی قیمت بڑھ جائے. جی میں آپ کو دوسری تصویر کا دوسرا رخ اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ انسان کے سامنے جب تک دوسرا رخ نہ آئے اس وقت حق مکمل طور پر واضح. دن کے ساتھ رات ہوتی ہے تو دن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، رات کے ساتھ دن ہوتا ہے تو رات کے رات ہونے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اگر دن ہو اور رات نہ ہو تو دن کی عظمت کا کوئی پتہ نہیں، رات ہو اور دن نہ ہو تو نہیں پتہ چلتا. تو رف الاشیاء بازدادہا، ایک چیز کی عظمت اس کی ضد کو دیکھ کر پتہ چلتی ہے. سارے جو مرد ہو میں تھے عورت ہو گئی کوئی نہ ہو. کیا خیال ہے؟ بآواز بلند صلوات. یا علی اللہم صلی. تو بہرحال حدیث ثقلین بھی متواتر ہے اور حدیث من کنت غدیر یہ بھی متواتر ہے. اور میں رسول اکرم کے اس فرمان ہر آیت لا ریب فیہ ہے یا ہر لفظ لا ریب فیہ ہے جی، اور اگر اس کی ہر زبر زیر شد مد پیش وغیرہ سب کچھ لا ریب فیہ ہے تو پھر اہل البیت کا کون سا عمل لا ریب فیہ نہیں ہے؟ اہل البیت کا کوئی قول ہو تو وہ بھی لا ریب فیہ ہے، اور اہل البیت کا کوئی عمل ہو تو وہ بھی لا ریب فیہ ہے. اہل البیت سوئیں تو ان کی نیند لا ریب فیہ ہے، وہ چلیں تو ان کی چال لا ریب فیہ ہے، وہ بولیں تو ان کا بول لا ریب فیہ ہے، وہ دیکھیں تو ان کی دید لا ریب فیہ ہے، وہ سنیں تو ان کا سننا لا ریب فیہ ہے، وہ سوچیں تو ان کی فکر لا ریب فیہ ہے. تو لا ریب فیہ کا مزہ آئے گا نا. تو جی آنکھوں جو فلانے دے مقابلے چاہویں تو پتہ نہیں. حب الشیء یعمی و یسم، کسی شے کی محبت بندوں کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. کیا کریں دیئے؟ محبت بندے کو اندھا تے بہرا بنا دیتی ہے. اکھی کان وال کہہ نہیں رہا دے وہ اندھی محبت ہی ہوندی ہے. اللہ کرے کہ محبت ان سے ہو جو لا ریب فیہ ہے. محبت ان سے ہو جو لا ریب فیہ ہیں. پھر اگر ان کی محبت مجھے ان کے حق میں اندھا اور بہرا بھی کر دیتی ہے، یعنی ان کے خلاف کوئی بات سننا یا ان کے خلاف کوئی عمل دیکھنا میں گوارا نہیں کر سکتا، ہوتا ہے تو علی کی محبت میں اندھا تو ہو جاؤ. علی 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 علی. یہ پتہ نہیں میرا لفظ سمجھ آئے تو کوئی نہیں آیا جی. علی دی محبت ہے اندھا تھی. کیا مطلب؟ وال کہیں بے دی گال نہ سوڑو. ٹھیک ہے. بندہ اگر کہیں بے دی محبت اندھا تھی وجہ تو وہ سارے ہیں مشکوک.
وہ لا ریب فی، اہل بیت کے علاوہ باقی کوئی لا ریب فی، جڑا لا ریب فی نہ ہوئے وہ کیا ہوندے؟ مشکوک۔ جے بندے کو محبت تھی ونجے مشکوکاں نال ہے تے تھی اندھی ونجے، محبوب ہوئے مشکوک تے محب ہوئے اون مشکوک تے حق کے اندھا، بس وال پتہ نہیں لیلا کیڑی ہے تے مجنو کیڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور آپ تجربے میں دیکھیں، غیروں یعنی غیر اہل البیت، غیروں کی محبت میں جو لوگ اندھے ہوئے ہیں وہ کبھی اس چال کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اس ڈھنگ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی اس انداز کا سہارا لیتے ہیں، بات بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بن نہیں آتی۔ وہ تھے جو محبوب اللہ کرے کہیں دا مشکوک نہ ہو جی، تھوڑی محبت کے دنال ہے۔ ہوں ذرا اپنی محبت پڑتال کرو، کہ دنال ہے جی، بل سوچ گنو۔ اللہم صلی اللہ نہیں کر سکتا، حضور کا کبھی لباس نہیں کر سکتا، بہت حیدر نجاست ہے، نجاست ایسی جسے آپ نے کبھی پاس نہیں کیا۔ عزیزان من، خوشابخت ہیں وہ لوگ جن کے خانہ محبت میں علی سجا ہوا ہے۔ لیکن علی وہی جو علی ہے، نہ وہ علی جو تو بنا کے بنائے۔ تیری ایک مشکل یہ ہے کہ آج تجھے علی بھی بعض معاملات میں بناوٹی پیش کیا جاتا ہے۔ کہاں بیٹھتا نہ لگ سی یا رسول اللہ۔ ہم نے علی کی معرفت حاصل کرنی ہے یا اپنے خیالات کا ایک علی سجانا ہے اور اس کو علی ابن ابی طالب پہ فٹ کر دینا ہے؟ یہ تھوڑی جی میں تھوڑی جی کوڑی گال کی تھی۔ نہیں، بات میں جو مجھے کرنا چاہیے وہ بھی تو کرنا چاہیے نا۔ یعنی اگر آپ ناراض نہ ہوں اور کبھی کسی صحیح حقائق سے آگاہ عالم دین کو آپ ریفری بنا کر بٹھا دیں۔ ریفری کا مطلب بھئی اس کو حق حاصل ہو کہ جہاں غلطی دیکھے روک دے۔ ریفری میں کریں دیں نا، یہ جڑے میچیں ریفری ہونے نا، کیا کریں دیں؟ کوئی فاؤل کھیڑے وہ کیا کریں دیں؟ سیٹی مار کے روک دیں، ٹھیک ہے، نمبر کاٹ کے دیں، ہوتا ہے نا؟ ریفری کو حق ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کسی حقیقت شناس عالم دین کو اپنے مجلس خان کا ریفری بنا کر بٹھا دیں اور وہ تمہارے سامنے علی پیش کرے، اس کو حق حاصل ہو، جہاں بناوٹ ہے روک دے
اور جہاں حقیقت ہے شاباش دے دے. کیا خیال ہے تھوڑا؟ میرے خیال ہے ریفری کو بولن دی لوڑ کہنا پوسی. ایک بہت بڑا بحران ہے، ایک بہت بڑا بحران ہے. تیرے باپ کی تعریف نہیں ہو رہی، کسی بادشاہ کی تعریف نہیں ہو رہی، اس کی تعریف ہو رہی ہے جس کی تعریف میں نجات ہے. اگر وہ سچ ہے تو سیدھا جنت، اگر وہ جھوٹ ہے تو سیدھا جہنم. اس لیے کہ قرآن مجید میں کتنا بناوٹ جائز ہے. اللہ کی کتاب میں کتنی بناوٹ جائز ہے. کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک زیر زبر، کوئی ایک شد مد، کوئی چھوٹی سی بناوٹ جائز ہے نہیں. اگر قرآن میں ایک نقطے کی بناوٹ بھی جائز نہیں تو جو مال قرآن ہے اس میں بناوٹ جائز ہو سکتی ہے. اگر قرآن میں کوئی بناوٹ کرے کیا نقصان ہوگا؟ فقط وہ جہنم جائے گا یا بہت ساروں کو لے جائے گا؟ کیونکہ وہ تو اس بناوٹ کو بنا کر ایک ایسا راستہ ایجاد کرے گا جس کو پتا نہ چلا کہ یہ بناوٹ ہے یا حقیقت، وہ تو اس بناوٹ کو حقیقت سمجھے گا. اور جب بناوٹ کو حقیقت سمجھے گا اور کھوٹے کو کھرا سمجھے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی گمراہی، ضلالت ہی ضلالت. اور جہاں گمراہی ہو وہاں جہنم ہے. گمراہی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے. بس میرے دوستو، اگر 1400 سال میں قرآن کی حفاظت واجب رہی ہے اور قرآن کے ایک نقطے میں بھی اور ایک زیر زبر میں بھی بناوٹ جائز نہیں رہی، اور ہمارا سب سے بڑا فخر یہی ہے کہ تورات کو بگاڑ دیا گیا، زبور کو محرف کر دیا گیا، انجیل کا چہرہ مسخ کر دیا گیا، ان سب کتابوں کو اپنی حقیقت سے ہٹا دیا گیا. اور جب ہٹیں یہ کتابیں اپنی حقیقت سے تو ایسے عیسائی وجود میں آئے جہاں ایمان نام کی کوئی شے نہیں، ایسے یہودی وجود میں آئے جہاں ایمان نام کی، حق نام کی کوئی چیز نہیں. پس اگر کتابیں خراب نہ ہوتی تو وہ مذہب بھی خراب نہ ہوتے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑا فخر ہمارا یہ ہے کہ کتابوں کو تبدیل کیا گیا لیکن اللہ کی کتاب کو تبدیل نہ کیا گیا. آج اگر قرآن محفوظ ہے تو جتنا قرآن کو محفوظ ہونا چاہیے اتنا ہی مال قرآن کو بھی محفوظ ہونا چاہیے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں تم اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، ماں کے، دادے کے، باپ کے، بیٹے کے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلسیں پڑھواتے ہو، لیکن ان مجلسوں میں ہو رہی ہوتی ہے بناوٹ. پتہ نہیں تمہیں کتنا ثواب ملتا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا معنی اپنے ذہن میں پہناتے ہیں. انہاں دی دکانداری ہے، انہاں دا اپنا یہ ہے، انہاں دا وہ. ٹھیک ہے، میرے بارے میں تو غیر معصوم بندہ ہوں، آپ جو بھی کوئی تصور کرتے پھریں آپ کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے. لیکن اتنا تو یاد رکھ، نہ قرآن میں تحریف جائز ہے نہ اہل میں تحریف جائز ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس طرح قرآن لا ریب فیہ ہے اسی طرح اہل البیت بھی. جن کو بات میری سمجھ آئی ہے وہ بآواز بلند سمجھ. الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے. ہم اس بات پر تو مضبوطی سے قائم ہیں کہ اللہ کی کتاب بھی لا ریب فیہ ہے اور اہل جو اس کتاب کے مال ہیں وہ بھی لا ریب فیہ ہے. آگے مسئلہ خراب ہی ہوتا ہے یہ کہہ کے
پھر ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں۔ اب مصیبت یہ پڑ گئی ہے، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کی تفسیر میں گڑبڑ کی، اور ہمارے کچھ لوگوں نے اہل البیت کی تفسیر میں گڑبڑ کی۔ نتیجہ دونوں کا ایک یا علیحدہ؟ جی غلط ہو گیا نا۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا ہلک فی رجلان محب قال ومبغض قال ولا ذنب علی، میرے بارے میں دو قسم کے مرد تباہ ہو جائیں گے، ایک محبت میں غالی ہونے والا، ایک بغض میں قالی ہونے والا، اور میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ حاجی ضمیر حسین صاحب، آپ بغض کے بارے میں تو ربائی پڑھتے ہیں کہ جس سینے میں بغض آیا اس کا بیڑا، یہ انہیں پڑھی ہوئے نا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو محبت بھی وہاں پہنچاتی ہے جہاں بغض پہنچاتا ہے۔ چونکہ امیر المومنین نے لفظ ہلاک دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہلاک ہو گئے دو قسم کے بندے، بغض والا ہلاک ہو گیا جو قالی بنا، اور محبت والا بھی ہلاک ہو گیا جو غالی بنا۔ اب یہاں کہتے ہیں غالی ہو ہی نہیں سکتا کوئی، یعنی تیری مجلسوں میں لوگ اس کے دم بھرتے ہیں، علی دی محبت غالی تھی نہیں سکتا کوئی حد ہوئے تھا۔ علی فرماتے ہیں محب غالی بن کے ہلاک ہو جاتا ہے، یہ آپ پوری آدم تھی کوئی نہیں سکتا، علی غلط آکے ہے۔ یا تو کہو کہ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا، یا مانو علی حق کہہ رہے ہیں میں غلط جا رہا ہوں، یہ کہہ کے کہ کوئی غالی ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے تجھے سمجھ نہیں آتی کہ غالی ہوتا کیا ہے۔ ہوتا ہے کوئی غالی؟ جتنی مومن بیٹھے ہو رسو، کوئی غالی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ این گال کو کون سچے سی جو غالی کینے بن دے کوئی؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم تجھے صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اگر پیسے کا معاملہ ہو تو غالیوں کو پیسے بڑے ملتے ہیں۔ سعودی عرب قالیاں کو پیسے بہت ملتے ہیں، پاکستان غالیاں کو پیسے بہت ملتے ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے، اور یہ وہ علی ہے، یہ وہ فاطمہ زہرا ہے، یہ وہ حسن مجتبی ہے، یہ وہ حسین سید الشہداء ہے، اور یہ سارے ائمہ ہدا ہیں جو لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا الہی۔ اللہم صلی آیت کا اگلا لفظ ہدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ ہدن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اللہ کی کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ سورہ فاتحہ میں ہر سورہ فاتحہ پڑھنے والا
اللہ سے دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ اللہ سارے دی دعا قبول کرے نا یا نہیں؟ جی ایک بندہ ہے جڑا کئی سال تو بیت اللہ دے وچ کھڑے ہو کے تے پتہ نہیں کتنی مرتبہ، سینکڑے ہزاراں مرتبہ دعا منگدا کھڑے اہدنا الصراط المستقیم تے پڑھدا ہی وچ نماز دے کھڑے تے پچھوں دے 25 لاکھ بندے 35 لاکھ بندے کھڑے نماز پڑھے، وہ دعا منگدا کھڑے کون ہو؟ گواہی دیندے ہو تے ان دی دعا او پورے جہان کو سنی دی پئی ہے بذریعہ سیٹلائٹ، ہر پاسے وہ دعا اہدنا الصراط ان دی دعا منظور تھی گئی ہے۔ کتنا کھڑ کے منگی ہے؟ ایک نے منگی ہے، انہیں پچھوں لکھاں بے کھڑے جی، روزے نال منگدے کھڑے نماز دے وچ منگدے کھڑے منظور تھی گئی ہے۔ ہدایت انہوں کو صراط مستقیم دی تھی گئی ہے۔ تعصب نال بلیندے پہ ہو یا حقیقت گل پہ؟ اب جواب یہ، اگر ان کے دل میں حب علی آ گئی ہے تو دعا قبول، اور اگر نہیں آئی تو ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تو دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ قبول کرنے والا کون ہے؟ ہم بھی تو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط تہاڈی یہ دعا قبول تھی ہے؟ اساں جو تھے اسے ساڑی کی میں قبول نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نا مطلب یہ تھا جو اللہ ہے ساری پارٹی دا، تو بات کو سمجھے نا، اللہ پارٹی کی بنیاد پر دعائیں قبول کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا ان کی دعائیں قبول؟ آپ کہتے ہیں نہیں قبول کرتا، معلوم ہوا دعا کی قبولیت کی بھی کوئی شرط ہے۔ ہدل قرآن ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جی کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ جو امام المتقین کو امام نہیں مانتا وہ متقی نہیں ہوا، اور جو متقی نہیں ہوا، اگر وہ متقی نہیں ہوا تو قرآن کی ہدایت اس کے لیے نہیں ہوئی۔ وہ تو مانگ رہا ہے دعا اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، کبھی لاؤڈ سپیکر پر، کبھی بغیر لاؤڈ سپیکر کے، کبھی بالجہر، کبھی بالاخفاء، کبھی نوافل میں، کبھی فرائض میں، کبھی نماز کے اندر، کبھی نماز کے باہر۔ ماضی کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگتا ہے۔ لیکن کسی کے حق میں یہ دعا قبول ہے، کسی کے حق میں یہ دعا قبول نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا قصور ہے؟ اللہ موڈی ہے؟ موڈ آ گیا تو من گی، موڈ نہ آیا تو نہ منی۔ اج اللہ سائیں دا موڈ چنگا آ سارے نہیں من گی، اج اللہ سائیں دا موڈ ٹھیک نہ ہا تے سا کہیں دی۔ کیا ایسا ہے جو موڈی ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا؟
موڈ والی بات، بھئی ہم تو موڈ والی بات محمد و آل محمد کے حق میں نہیں مانتے، جس نے محمد کو محمد بنایا ہے اور جس نے علی کو علی، جس نے فاطمہ زہرا کو فاطمہ بنایا ہے، اس کے بارے میں کوئی کیسے تصور کر سکتا ہے؟ جو بنے ہیں وہ موڈی نہیں، بنانے والوں کے متعلق کیسے ہو سکتا؟ تو اس لیے بات شرائط کی ہے، پاس ہونے کے شرائط ہوں گے تو کوئی پاس ہوگا، اگر پاس ہونے کے شرائط نہیں ہوں گے تو پاس نہیں کریں گے۔ شرائط ہونا پاس کر دیا جائے یہ عدالت کے خلاف ہے، شرائط ہونا اور پاس کر دیا جائے تو یہ وضو ہو نہ ہو نماز قبول ہو جائے گی جی، وضو نہ ہو تو کتنی رکعتوں کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے قبول ہونا؟ چلو 500 رکعتاں تو ساں قبول نہ کرو، بات اگو تو مان گھنو، کیونکہ نماز کی صحت کی شرط ہے باوضو ہونا اور باغسل ہونا، یعنی بات طہارت ہونا۔ اگر طہارت نہیں کرتے ہو، غسل و وضو ہو، یہ طہارت نماز ادا نہیں کرتا، پھر اس کے بعد وہ کروڑوں رکعتیں پڑھے، اربوں نمازیں پڑھے، بارگاہ الہی میں کبھی بھی وہ قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شرط پوری نہیں۔ تو جب ایسا ہے تو دعائے اہدنا الصراط المستقیم بھی اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ قبولیت کی شرائط کو یہ دعا مانگنے والا پورا۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے میری کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو میرا علی اس واسطے میں آکے مجلس غیر مسلم کو مسلم بناوے، مسلم کو مومن بناوے تے مومن کو متقی بناوے، تاں تک کوئی علی کو منن دا فائدہ تھی سی۔ کال مٹھی ہے کوڑی ہے، اچھا مٹھی ہے، مانتا بان گئے اسے متقی بنے بدے ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ یعنی کیا؟ ایک لوٹے دی جاتے ڈا لوٹے بھاوے، یہ پرہیزگار ہونے، کیا مطلب ہے پرہیزگار کا؟ بابا متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر اقدام کے وقت اپنے اللہ کی مخالفت سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرے، میں نے اس کو تھوڑا سا مفصل کیا ہے۔ ڈرے یعنی کوئی اللہ ڈراؤنی شے تو نہیں ہے، ڈرے کس سے؟ اللہ کی مخالفت سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے ڈرے، اس کی معصیت سے ڈرے۔ کب ڈرے؟ جب بھی کوئی کام کر رہا ہو، کوئی اقدام کر رہا ہو، کوئی ارادہ کر رہا ہو، کوئی فیصلہ کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، بولے تو بولتے وقت اللہ کی مخالفت سے ڈرے۔ تو یہ مجلس والی بول بولے، مجلس پردہ کھڑا ہوئے والو، مجلس جو پردہ کھڑا ہوئے اتھائی اللہ کو ڈرے یا نہ ڈرے؟ جی ڈرے یعنی کیا کرے؟ مخالفت خدا کو ڈرے، یعنی اللہ دی مخالفت وچ نہ بولے، کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو سونا لالتے چھوٹے ڈکے جی، بولن والے تو اللہ کو ڈرے تے باقی رہ گئے سنن والے وہ چھوٹے ڈکے۔
وہ اکثر ایسا کیا کروں اسا تھارو گال سننی ہے جیری بولن والے نے بولنی ہے تے چپ کر کے بانا ہی ہے تے نعرے ہی لاونے جو مجلس خراب نہ تھی وجہ تے باقی رہ گئے بانی. ہم نے تو ہر اس کو بلانا ہے جو مجمع زیادہ لگاتا ہے بھاویں اللہ کو لو ڈرے پہ بھاویں اللہ کو لو نہ ڈرے. پتہ نہیں میرے گانی سچی ہیں کوڑی ہیں میٹھی ہیں کوڑیاں ہیں. میرے عزیزو یاد رکھو مذاق نہیں ہے. میں کبھی کبھی تھوڑی سی گفتگو آپ کے حواس کو مختل ہونے سے بچانے کے لیے اس انداز سے لے لیتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو ہنسی آ جاتی ہے, ورنہ اس ہنسی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ہنسانا مقصود ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ تم بور نہ ہو, وہ حقائق کو سنو سمجھو. اور غور کرو اللہ کی مخالفت میں بولنا بھی حرام, سننا بھی, اور وہ پھر بولے بھی امام بارگاہ میں. آپ تو اب مجلسیں بھی مسجدوں میں کرا رہے ہیں اور ماتم داریاں بھی آپ مسجدوں میں شروع کر چکے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کے نوحے جھوٹ پر مشتمل نہ ہو. مسجد میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ دنیا کا جھوٹ تو ناجائز ہے, لیکن دین میں جھوٹ. اگر کوئی بندہ مسجد میں جا کے کہے میں نے تیرا 10,000 روپیہ نہیں دینا, ہو جھوٹ, گناہگار ہے یا نہیں؟ اس کا گناہ زیادہ ہے یا کوئی مسجد میں کھڑے ہو کر دین کے حوالے سے جھوٹ بولے؟ دنیا کے بارے میں جھوٹ بولنا بڑا جرم ہے یا دین کے بارے میں؟ بابا دین کی بات ہے تو روزہ باطل ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ حالت روزہ میں اپنے لین دین کے معاملے میں جھوٹ بولے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا, لیکن آل محمد کے بارے میں جھوٹ بولے, جانتے ہو نا روزے کے مبتلات میں سے ایک چیز ہے یا نہیں کہ جو معصوم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اس کا روزہ باطل ہے. لیکن اگر کوئی اپنی دکانداری کے حوالے سے جھوٹ بولے حالت روزہ میں ہو اور اپنے کاروبار کے معاملے میں جھوٹ بول دے, کیا اس کا روزہ باطل ہے؟ کاروباری دنیاوی جھوٹ روزے کو باطل نہیں کرتا, مولا علی کی طرف جھوٹی بات تیرے روزے کو باطل کر دیتی. پتہ چلا نا کہ دین کے حوالے سے جھوٹ بولنا سخت ہے, اس کا نقصان زیادہ ہے, اس کی تباہی زیادہ ہے. اگر تو دنیا داری کے حوالے سے جھوٹ بولے گا تو تیرا رزق حرام ہوگا, اگر تو دین کے حوالے سے جھوٹ بولے گا تیرا ایمان تباہ ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو ہدل کون سی چیز ہدایت ہے؟ کون سی چیز؟ اور امام پاک متقیوں کے لیے ہدایت نہیں, وہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. بات وہی ہے جیسے قرآن لا ریب فی ایسے علی لا ریب فی, جیسے قرآن ہدی للمتقین ایسے ہی مولا علی بھی ہدی یعنی ان کی ہدایت سے بھی وہی فیض یاب ہوگا جس کے سینے میں تقوی کا نور ہوگا. اگر تقوی کا نور نہیں ہے نہ قرآن کی ہدایت فائدہ پہنچائے گی نہ امام کی ہدایت فائدہ پہنچائے گی. اس لیے سوچو اور غور کرو, جس ڈگر پہ آپ کا دین اور آپ کا مذہب بعض غیر ذمہ داران لوگ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا بڑا سخت نقصان ہے. اور میں کیا کروں جب بات کرتا ہوں تو اس کو لوگ دکانداری, پارٹی بازی, ایک دوسرے کے ساتھ رقابت اور ایک دوسرے کے ساتھ اس قسم کے جذبات پر محمول کر دیتے ہیں, پھر ہمارے لیے بھی مشکل پیدا ہو جاتی ہے. لیکن میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں, میں پارٹی بازی کی بنیاد پر نہیں کہتا, میں نجات کی بنیاد پر بات کرتا ہوں. اور پارٹی کا اس کا
اگر ہدایت اور دین، ایمان اور آخرت یہ اہم نہ ہوتی تو آج کی تاریخوں میں زہرا کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں اس انداز میں نہ ہوتی جس انداز میں وہ لائی گئی۔ تیرے اور میرے رزق کی برکت کے لیے زینب ابن زیاد کی قیدی نہیں بنی، تیری اور میری دکانداری کے نفع کے لیے دختر زہرا ہاتھوں میں رسیاں نہیں ڈالے ہوئے، میری فیسوں کے اضافے کے لیے قیدی نہیں ہوئی، تیری اور میری نجات کوئی ایسی قیمتی چیز ہے، امت محمدی کے لیے دین حق کی حفاظت اور آخرت کی نجات کوئی قیمتی چیز ہے، گویا کہہ رہی ہے اکبر کا زخم سہ سکتی ہے، علی اکبر کا زخم کوئی معمولی زخم نہ تھا، اللہ نہ کرے کسی کا نوجوان اس طرح مارا جائے جیسے علی اکبر مارا گیا۔ تڑپ گئی ہے زینب کبریٰ جب آیا ہے لاش علی اکبر۔ جہاں تک میں روایات کا جائزہ لیتا ہوں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مقتل سے تو علی اکبر کو اٹھا کے لائے تھے جوان، لیکن خیمے کے اندر لاشا نہ گیا تھا، خیموں کے باہر ابھی پڑا تھا کہ رسول کی بیٹی تڑپ کے باہر آئی۔ آنا چاہیے تھا، بڑا درد ہے علی اکبر کی شہادت کا، بڑا درد ہے علی اکبر کی شہادت کا۔ علی اکبر نے حسین جیسے صابر کو بھی رونے پہ مجبور کر دیا۔ سید الصابرین ہے حسین، لیکن علماء کہتے ہیں رونے کی آواز بلند ہوئی ہے علی اکبر کے لاشے پہ حسین کی، اور عمر ابن سعد کو خطاب کر کے کہا ہے قتل اللہ قوما قتلوک، اے میری علی اکبر اللہ اس قوم کو مار دے جس نے تجھے مار دیا۔ آپ خود اندازہ کریں، جس علی اکبر نے امام حسین کا یہ حال کیا ہے، خدا جانے زینب کبریٰ کے جگر پہ کیا اثر ہونا چاہیے۔ اب مجھے نہیں معلوم میں کس کس کی مصیبت کو ذکر کروں۔ علی اکبر کے بارے میں امام حسین نے کہا علی الدنیا بعدک العفا یا بنی، بیٹا دنیا پر خاک ہے تیرے بعد، لیکن عباس کے لاشے پہ کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ الان انکسرت ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ معلوم ہوتا ہے عباس زور کمر تھا امام حسین کا، گرا ہے عباس، ٹوٹی ہے کمر۔ لیکن مجھے بتاؤ، جس جوان کی شہادت نے امام حسین جیسے امام کی کمر کو توڑ دیا، اللہ جانے اس جوان کی شہادت نے زینب کبریٰ پہ کیا اثر کیا، دختران زہرا پہ کیا اثر کیا۔ مجھے نہیں معلوم، فطرت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، مردوں کا کچھ حساب اور ہوتا ہے، عورتوں کا حساب اور ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا رہتا ہوں، کبھی کبھی یوں ذہن میں خیال آ جاتا ہے